نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور فرماتا ہے حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ نیز فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنابت کا غسل فرماتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک جب جنابت کا غسل فرماتے ابتدا یوں کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ ابن عباس سے روایت ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑا سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ پائے مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پہنچنے کے لیے کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے آئے۔ بخاری و مسلم میں بروایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے؟ اس سے طہارت کرو۔ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کرو؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ ام سلمہ سے روایت فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گھومتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی، یعنی جبکہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، اور اگر اتنی سخت گوندی ہوں کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد صاف کرو۔ مولا کائنات سے روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال منڈوا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی اور ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ لازم ہے۔ متعدد کتابوں میں بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ و پچھلے دن قیامت پر ایمان لایا، حمام میں بغیر تہبند کے نہ جائے،
اور اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ اور ایک حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، آپ نے حمام میں جانے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں۔ عرض کی تہبند باندھ کر جاتی ہیں، فرمایا اگرچہ تہبند اور کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ جائیں۔ یہ اس وقت ہے چونکہ اس زمانے میں غسل خانے عمومی ہوا کرتے تھے اور ستر کا لحاظ نہ ہوتا تھا، اور ستر کے معاملے میں چونکہ خواتین عورتوں کے تعلق سے زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا اور مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ عمومی حمام غسل خانے ان کے تعلق سے یہ حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورتوں کا احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں، جبکہ پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا عورتوں کا احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ فائدہ، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیاطین کی مداخلت ہے، اور شیاطینی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اس لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس سوال کا تعجب ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے، اور شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری یعنی اثر نہیں پاتا، فرمایا اس پر غسل نہیں۔ ام سلیم نے عرض کی، عورت اس کو دیکھے تو اس پہ غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ ترمذی میں انہی سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مرد کے ختنہ کی جگہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے غسل واجب ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو، پھر سو رہو۔ صحیحین میں ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سے مروی فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز سا وضو فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ نیز ترمذی میں ابن عمر سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔ ابو داؤد نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائض اور جنوب کے لیے حلال نہیں کرتا۔ ابو داؤد نے مولائے کائنات سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنوب ہو۔ ابو داؤد نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے، کافر کا مردہ اور خلوق میں لتھڑا ہوا جنوب مگر یہ کہ وضو کر لے۔ امام مالک نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر پاک شخص۔
امام بخاری اور مسلم نے ابن عمر سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہا لے۔ اب غسل کے مسائل سماعت کریں۔ غسل کے جو مسائل ہیں، 3 فرض ہیں غسل میں۔ کلی کہ منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ سے حلق تک، حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں۔ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے یوں غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ مثلا دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیاں کے دانے، گوشت کے ریشے، اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ اس کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کو تکلیف ہے تو معاف ہے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بات معلوم ہونے کہ اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ بلاغ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ یعنی ناک کا سوراخ، عورتیں جو بالی پہنتی ہے اس میں سوراخ، وہ سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تیسرا فرض تمام ظاہری بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر اور عوام بلکہ پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گئے، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کے خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا۔ اعضاء وضو میں جو مواد احتیاط ہیں ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور ان کے علاوہ خاص غسل کی ضروریات یہ ہیں: سر کے بال گوندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہانا، اور گوندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے۔ عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندی ہو کہ بے کھولے جڑ تک پانی نہ پہنچے گا تو کھولنا ضروری ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا بھی وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم۔ بھاؤں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا، کان کا ہر پرزہ، اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، تھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی پلٹیں اٹھا کر دھوئیں، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پیروں کا جوڑ اور ان پنڈلیوں کا جوڑ جب بیٹھ کر نہ آئے، اور دونوں سورین کے ملنے کی جگہ
خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائے۔ رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، ذکر انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھولیں گی۔ انثیین کی سطح زیری جوڑ تک، انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چرا کر دھوئے، کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر خاص احتیاطیں ضروری ہیں۔ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان و شکم کے جوڑ کی تحریر، فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا نیچے اور نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے۔ ہاں، فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں، مستحب ہے۔ ہوئیں اگر حید و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہیں تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ ماتھے پر افشاں یعنی چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہانا ضرر کرے تو اس پورے عضو کو مسح کرے، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اور اگر پٹی موضع حاجت ہی پر بندھی ہے، مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آ جائے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس کا حصہ دھونا فرض ہے۔ اگر ناممکن ہو، اگر یوں کھول کر پھر ویسے نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ آئے تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے، بدن کا وہ حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ مسئلہ زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہے کہ سر سے نہائے میں مرض میں زیادتی ہو اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، اور سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کی اعادہ کی حاجت نہیں۔ مسئلہ پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی۔